السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کتاب الصلاۃ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صلاۃ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی نماز کے بارے میں ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، بیسک باتیں ہے نا، اس کی کیا اہمیت ہے قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں جو ہے اس کی اہمیت کیا، فضیلت کیا بیان کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے نماز صلاح، لفظ صلاح جو ہے اس کا لغوی اور شرعی کیا معنی ہے وغیرہ وغیرہ ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا یعنی تم لوگ پابندی کرو، علی الصلواتی نمازوں کی، یہاں پر کا معنی نہیں کوئی وہ یعنی پر کا معنی نہیں ہے یہاں پہ، حافظوا علی بولتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں پابندی کرنے کو بولتے ہیں۔ حافظوا علی الصلواتی، نماز کی پابندی تم کرو، نماز کی پابندی، نمازوں کی پابندی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تم پڑھتے تو ہو، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، مطلب وقت پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبھی بہت تاخیر کر کے نماز پڑھتے ہیں، مطلب تساہلی برتتے نماز کو لے کے۔ ہم لوگ بھی مطلب اس میں ہی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، یعنی ان کے وقتوں پر انہیں پڑھا کرو، اور خاص طور پہ والصلاۃ الوسطی، بیچ والی جو نماز ہے اس کی پابندی کیا کرو، اس کو وقت پہ پڑھا کرو۔ تو یہاں پہ الصلاۃ الوسطی یعنی بیچ والی نماز جو ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اختلاف آرا ہے، مطلب کچھ علماء کرام کا کہنا ہے، اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس الصلاۃ الوسطی سے مراد، بیچ والی نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ وہ دن کے دو نماز اور رات کے دو نمازوں کے درمیان آتا ہے، جیسے رات میں مغرب اور عشاء ہو گئی ہے نا، اس کے بعد دن کی جو نمازیں دو ہیں فجر اور ظہر، ان دونوں کے درمیان آتا ہے نا، دو رات والی اور دو دن والی نمازوں کے درمیان جو نماز آتی ہے وہ ہے عصر کی نماز۔ تو اس سے مراد جو ہے نا صلاۃ الوسطی سے مراد یہاں پہ اکثر علماء کرام لیتے ہیں کہ نماز عصر ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عصر کا ذکر کیا کہ نماز عصر کی بھی پابندی کیا کرو، کیونکہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کھا پی کے بہت ہی مزید کی نیند لیتا رہتا ہے۔ اب جیسے رات میں جو ہے سوتا ہے، فجر کے وقت اٹھنے کی اس کی تو الگ فضیلت ہے، الگ اس کی اہمیت وہ الگ بیان کیا گیا، لیکن یہاں پہ عصر کی اہمیت جو ہے قرآن پاک کی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز میں جو ہے بہت تاخیر ہونے کا یا تو تساہلی برتنے کا بہت امکان ہوتا ہے انسان کو، اس لیے اس کی اہمیت جو ہے الگ سے اجاگر کی گئی ہے۔ تو عصر کی نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قانتین ہو کر کھڑے ہو جاؤ، مطلب نماز میں دعائے قنوت پڑھو۔ دعائے قنوت ہم لوگ جو مغرب میں پڑھتے ہیں نا، وہی قانتین سے مراد قنوت پڑھنے والے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھو نماز میں۔ وقال رسول اللہ، ہر نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کے لیے خاص نماز ہے، وتر نماز، اس میں قنوت پڑھتے ہیں نا ہم۔ اور شافعی حضرات جو ہیں وہ فجر کے وقت فرض نماز جب پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت جب مکمل ہوتی ہے، جب وہ لوگ قومہ میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو وہ الگ ہے ان کا تھوڑا سا، اور حنفی لوگوں میں جو ہے وہ مغرب کے عشاء کی نماز جب وتر کی نماز پڑھیں گے 3 رکعت، اس میں آخری رکعت میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیتم، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو، لو ان نہرن، کہ اگر
ایک نہر جو ہے ہو ببابی احدکم تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس ایک نہر جاری ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اور وہ شخص جس کے گھر کے پاس وہ نہر ہے، یعنی نہر سے مراد وہ پانی جو رہتا ہے نا، نالی جو ہوتی ہے، نالا جس کو بولتے ہیں، مطلب وہ گٹر والا نالا نہیں، پانی والا نالا، صاف پانی والا نالا، اس میں وہ انسان جو ہے نا 5 وقت نہاتا ہے، تو کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ حل یبقی من درنہ شیء، کیا اس کے میل میں سے کچھ چیز باقی رہے گی اس کے بدن پہ؟ درن کا معنی میل، گندگی، تو کیا اس کی گندگی کچھ باقی رہے گی، یعنی اس کے بدن پہ کچھ گندگی باقی رہے گی؟ قالوا، تو سب لوگوں نے مل کے کہا لا یبقی من درنہ، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے درن میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یعنی سب اس کی جو میل ہے بدن پہ وہ سب ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ تو قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کی، ہے نا؟ یمحو اللہ بہن الخطایا، جب وہ 5 وقت کی نماز کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے اس کے بدن سے یا اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو کیا بولتے مٹا دے گا، جس طرح میل بدن سے جو میل مٹ جاتا ہے نہانے کی وجہ سے 5 وقت، تو اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہمارے نامہ اعمال سے گناہ جو ہے مٹ جائیں گے۔ الصلاۃ اعظم عبادہ، اسلام میں اگر نماز کی بات کریں تو وہ عبادتوں میں سب سے اونچی عبادت، سب سے اونچا درجہ ہے اس عبادت کا، ہے نماز کا، لأنہا تصل العبد بربہ، کیونکہ یہ نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے، بولتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا، لیکن مومنین کی جو معراج ہے وہ نماز ہے، مطلب زمین پہ رہ کے ہم خدا تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر سکتے ہیں جب نماز میں ہوتے ہیں تب، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے اسے پوچھا ایک بار کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان کا معنی ہوتا ہے کہ تو جو ہے رب کی عبادت کر، یعنی نماز پڑھ اس حالت میں کہ اس طرح کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتا ہے تو اتنا گمان کر ایٹ لیسٹ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں دیکھنے کا مراد، دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو دیکھ رہا ہے، اور حاضر اپنے دماغ میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ کے بارے میں سوچتے رہنا نماز میں، تو ایک طرح سے مناجات انسان کرتا ہے نا نماز میں، تو اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ بندے کو جو ہے خدا سے ملا دیتی ہے نماز۔ الصلاۃ الشکر، اور نماز کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ الصلاۃ الشکر للہ تعالی، نماز پڑھنا جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، علی نعمہ ہی، ان نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں پر شکر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، التی لا تحصیٰ، جس کا شمار ہم نہیں کر سکتے، ان کا محاصرہ ہم نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ان کو ہم، ہے نا؟ اگر ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اگر شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں ہم بیٹھ کے، تو ہم گن نہیں سکتے ان کو۔ ہمارے بدن میں ہی اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر ہم بیٹھ کے ان کو گننا چالو کر دیں تو نہیں شمار کر سکتے آسانی سے۔ پھر اب نماز کا معنی بتا رہے ہیں۔ ڈکشنری میں اگر نماز کا معنی دیکھو گا، صلاح جو لفظ صلاح جو ہے اس کا معنی اگر تم لغت یعنی ڈکشنری میں اگر دیکھو تو کیا معنی آئے گا؟ دعا معنی آئے گا، لیکن جو ہم نماز صلاۃ جو بولتے ہیں، ہے نا، نماز کے لیے جو بولتے ہیں صلاح، تو شریعت میں اس کا جو ہے کیا معنی ہے نا؟ شریعت میں صلاح کا کیا معنی ہے، یعنی اسلام میں صلاح کا کیا معنی ہے؟ تو اقوال و افعال، کچھ چند کام ہے اور کچھ اقوال ہیں، یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، مطلب کچھ کلام ہوتا ہے اور کچھ حرکتیں ہوتی ہے نا؟ یہ اس کا ڈیفینیشن ہے، بیان کیا جائے، لیکن مکمل ابھی نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی آگے بھی دیکھو۔ تفتتح بالتکبیر، اور یہ جو عمل ہے نا وہ شروع ہوتی ہے
بالتکبیری اللہ اکبر بولنے سے شروع ہے. نماز ہم کیسے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر بول کے شروع کرتے ہیں نا. وَتُخْتَتَمُ بِالتَّسْلِیمِ اور وہ ختم ہوتے ہیں سلام کے ساتھ. بشرائط مخصوصہ کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ، یعنی کچھ مخصوص شرائط اس کے درمیان ہوتی ہیں جو اس پر پابندی کرنی پڑتی ہے نا. یعنی ہم نماز پہ جو واجبات ہیں اور شرائط وغیرہ پڑھتے ہیں وہ سب اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہی اقوال اور افعال ادا کیے جانی چاہیے. ایسے نہیں کہ کچھ بھی بول کے آگے، کچھ بھی دعا پڑھ کے آگے، یا کچھ بھی حرکت کر کے آگے، ایسا نہیں ہے. کچھ شرائط ہیں ان حرکات کو کرنے میں، کچھ ان اقوال کو بولنے میں. تو اگر آپ سے پوچھے کہ الصلاۃ جو ہے وہ شریعت میں اس کا کیا معنی ہے، تو آپ کیا بولیں گے کہ اقوال و افعال میں کیا کچھ قول ہیں، کچھ افعال ہیں، ہے نا. نماز میں وہی ہوتا ہے نا، ہم کچھ پڑھتے ہیں اور پھر کچھ حرکت کرتے ہیں، جیسے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، قومہ میں جاتے ہیں، ہے نا، وغیرہ وغیرہ، قاعدہ میں جاتے ہیں. تو وہی ہے. پھر وہ جو ہے یہ افعال اور اقوال جو ہے وہ شروع کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر بول کے، اور ختم کب ہوتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے ساتھ، ہے نا. اور اس کے درمیان کچھ شرائط ہوتے ہیں، ان کی پابندی ہم کو کرنی پڑتی ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. امید کرتا ہوں بہت ہی آسان رہا ہوگا آپ کو. اگر کچھ شک ہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.